बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग और आपसे दूसरी मुलाकात, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नए वीलॉग के साथ। पहली खबर ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब, इससे पहले वाले वीलॉग में आपको बता चुका हूँ कि लोग जो है वो अपनों में ईद करने जाता है और अपने आबाई इलाकों को जाता है, तो मियां साहब भी अपने आबाई इलाके लंदन रवाना हो गए हैं। खुसूसी बात ये थी कि वो एक खुसूसी त्यारे के ज़रिए रवाना हुए। ये खिलवाड़ करते हैं ये पाकिस्तानी ख़जाने के साथ। अब अगर ज़रा तसव्वुर करें कि इमरान खान का दौर होता और इमरान खान का कोई रिश्तेदार इस तरह खुसूसी त्यारा लेकर जाता, तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तानी मीडिया ने क्या करना था? यानी अभी तक वो पैंटें उतार के कंधों पे रख चुके होते, ब्लाउज फाड़ चुके होते, घुंघरू बांध चुके होते, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ चुकी होती, बाल उनके गिर चुके होते और वो इतना ज़्यादा जो है वो खिलवाड़ करते। लेकिन ये ख़ानदान आपको पता है। दूसरी खबर है कि किसी दौर में शाह अहमद नूरानी हुआ करते थे। बड़े ज़बरदस्त बंदे थे, बड़ी खूबसूरत उर्दू बोलते थे और बड़े नफीस इंसान थे। तो उनका एक नाखलफ बेटा है अंस, जो है ना वो नूरानी उसका नाम है। बिल्कुल कूड़े का ड्रम लगता है और ये इमरान खान से बड़ी नफरत करता है। इमरान खान ने ट्वीट किया और किसी आयत का तर्जमा, मैं आयत जो है ना डिस्कस नहीं करता क्योंकि कुछ गलती हो जाती है। बहरहाल उसने कहा कि खुदा इमरान खान को बर्बाद करे। ये जो मिट्टी के तेल का ड्राम है ये पीडीएम में पेश था और इसी ड्राम ने बलूचिस्तान में खिताब करते हुए कहा था कि बलूचिस्तान को आज़ादी मिलनी चाहिए। फिर ये पीडीएम के कंजर खाने में मुशीर भी रहा। बहरहाल अब जब लोगों ने उसे आयतें जो है वो पोस्ट की हैं, तो अब जो है वो दाएं बाएं वो जो है ना वो आएं बाएं शाये कर रहा है कि क्योंकि वो झूठा था, उसने बिल्कुल झूठ ट्वीट किया, तो लोगों ने बहरहाल उसकी छित्रोल ठीक की है। वैसे भी हमारे मुआशरे का इस जैसे जो ड्रामे हैं वो नासूर हैं। लोगों को लड़ाना, लोगों को फ़िरक़ों में डालना, आयात की अपनी मर्ज़ी की तशरीह करना, ये उनका जो है वो काम है। बहरहाल उसके बाद जो अगली खबर है वो मुस्तफ़ीन काज़मी, इस शख्स ने कादी फ़ायदी साहब को अदालत में मुंह पे खड़े होकर कहा था कि तुम फ्रॉड हो, बिल्कुल तुम फ्रॉड ही सा हो, फ़ायदी सा नहीं हो। तो फिर आपने देखा कि इनको पुलिस उठा कर ले गई, इन पर तशद्दुद हुआ, ये हस्पताल में दाखिल भी रहे। ताज़ा इरशाद फरमाया है काज़मी साहब ने और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। उन्होंने कहा कि अब जो जज है ना वो इस तरह हो गए हैं जिस तरह वापडा के मुलाजिम होते हैं या PTCL के मुलाजिम होते हैं या कोई आम फौजी होता है। यानी वो जो अपना बॉस है या जो अपना सीनियर है उसको जो बात कहता है वो उसने करनी होती है और हर हाल में करनी होती है। वाकई जो पाकिस्तान की जुडिशरी है, यानी किसी दौर में बड़ा नाम था अदालतों का और बड़े अपराइट किस्म के जज थे जो टकरा जाते थे बड़ी ताकतों से। लेकिन इस वक्त जो जजों का हाल है वो व्हाट्सएप ग्रुप है और जजों से पहले हसन अयूब फैसला सुनाता है, जजों से पहले फैसल वाडा फैसला सुनाता है या जजों से पहले मुनीफ फारूक फैसला सुना देता है, क्योंकि वही फैसला एक ही वक्त में जज को व्हाट्सएप होता है और वही फैसला इन टूटों को व्हाट्सएप होता है। तो बहरहाल ये मुस्तफ़ीन काज़मी साहब का फरमाना है जी और बिल्कुल ठीक फरमाना है। आज जो समड़ियाल में इलेक्शन हुआ उसमें जो है वो आलिया हमज़ा ने वो रिकॉर्ड कायम कर दिए, इसलिए ये जो मुफाहमती ग्रुप है ये आलिया हमज़ा को जो है वो बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि आलिया हमज़ा जो है वो ग्राउंड पे काम करती हैं और वर्कर्स को मोबिलाइज करती हैं। उन्होंने कमाल किया। इसके अलावा मियाँ वाली से हैं अहमद खान भच्चर, ये बहुत जो है मुतहरिक नज़र आए। इसके अलावा लतासिफ सत्ती, ये जीते हुए थे मरी से लेकिन फॉर्म 47 पे इनको हराया गया। इसके अलावा उमर डार, रेहाना डार, ये माँ बेटा, इन्होंने बहुत कमाल की। और इसके अलावा जो है अमजद नियाज़ी, ये इन पे बड़ा तशद्दुद हुआ था, ये भी मियाँ वाली से हैं और ये बहुत बीमार हो गए थे और हस्पताल में ये काफ़ी अरसा एडमिट रहे, लेकिन अब अपने पैरों पर खड़े हुए हैं तो ये वहाँ पे पहुँचे। इन्होंने भी बड़ा काम किया। राजा परवेज़ अशरफ साहब,
ان کو کسی دور میں راجہ رینٹل کہتے تھے کیونکہ انہوں نے لمبا مال بنایا، وہ جو کرائے کے بجلی گھر آئے تھے یہ وہاں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ جی فارم 47 بنانا جو ہے یہ زیادتی ہوگی، حالانکہ خود فارم 47 پہ ہے، یعنی یہ خود ہارا تھا، یہ خود فارم 47 پہ ہے، جس حکومت میں بیٹھے ہیں وہ فارم 47 کی ہے، جس پہ ان کا صدر بیٹھا ہے وہ فارم 47، ان کا گورنر پنجاب فارم 47، گورنر کے پی کے فارم 47، لیکن اگر غیرت نہ ہو، عزت نہ ہو، شرم نہ ہو، حیا نہ ہو تو موجاں موجاں۔ یہ بھی اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، یہ راجہ رینٹل، بہرحال انہوں نے بھی ادھر کا جو ہے وہ چکر لگایا ہے۔ اب اگر ہم جو بات کریں میڈیا کی، یعنی جتنا قابل نفرت کردار جو ہے نا میڈیا ادا کر رہا ہے نا، یعنی اور ان میں جو ہے نا ان کے جو سردار ہیں وہ جیو اور اے آر وائی کے مالک کو تو پچھلے دنوں آپ نے اپنے مالک کے ساتھ دیکھا تھا اسٹیڈیم میں دانت نکالتے ہوئے، تو انہوں نے آج یعنی ویسے فرضی جو ہے وہ نتائج چلانا شروع کر دیے کہ پی ٹی آئی یہاں سے ہار گئی اور جیو، پہلے ہم ہنستے تھے ادھر ارنب گوسوامی پہ یا گوبر آریہ پہ، یہ یقین کریں کہ سمڈیال الیکشن میں جو ہے وہ اس سے بھی آگے نکل گئے اور جو ہے نا یہ ویسے غلط ملت جو ہے وہ چلاتے رہے، رزلٹ چلاتے رہے۔ بہرحال یہ مکمل طور پہ ویسے بھی ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں، ان کو دیکھتا کون ہے، ان کو گھاس کون ڈالتا ہے؟ ان سارے چینلوں سے زیادہ جو ویورشپ ہے وہ عمران ریاض اکیلے کی ہے یا صدیق جان کی ہے، ان کو اس لیے گھاس کو نہیں ڈالتا کیونکہ یہ طاقتور لوگوں کی گود میں بیٹھے ہیں، وہاں سے جو خبر آتی ہے تو وہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ، جو کہ فیلڈ مارشل صاحب نے کہا تھا وہ ان کی حالت ہے، ان کو فارم 47 جو ہے وہ بھیجے جا رہے ہیں اور وہ اسی طرح رزلٹ سنا رہے ہیں۔ اب اگر ہم اپنے وی لاگ کی بات کریں تو آج ہم نے وی لاگ میں جو ڈسکس کرنا ہے وہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے، اور یہ انکشاف کیا ہے محترم صابر شاکر نے۔ آپ جانتے ہیں کہ صابر شاکر صاحب جو ہے وہ بہت کوہنا مشک اور تجربہ کار جو ہے وہ کوہنا مشک آئی تھنک، اور تجربہ کار صحافی ہیں اور ریاست کی غضب کا بھی ان کو سامنا ہے، آج کل باہر ہوتے ہیں، لیکن انکشاف انہوں نے بہت بڑا کیا ہے، اس میں سچائی نظر آتی ہے، اس سے بات کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب ویسے سمڈیال نے جو ہے وہ کمال کر دی ہے، کبھی کبھی گھبراہٹ ہوتی ہے نا، کبھی کبھی ظاہر ہے بندہ گھبرا جاتا ہے سناٹا دیکھ کر وہ کوفیوں والا، لیکن جب کبھی سمڈیال جیسا واقعہ ہو جائے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو ہار جیت ہوتی ہے نا یہ معنی نہیں رکھتی، اور ہمیں اس سسٹم کا پتہ ہے، ہمیں اس کے جبر کا پتہ ہے، ہمیں اس کی 2 نمبری کا پتہ ہے، ہمیں فسائیت کا پتہ ہے، ہمیں اسکندر سلطان راجہ کا پتہ ہے، جو ہے نا نتیجہ، وہ لڑائی کا نتیجہ اتنا معنی نہیں رکھتا، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ لڑے کیسے ہیں اور آپ کس حد تک لڑے ہیں۔ میں نے آپ کو حفیظ اللہ نیادی کا بتایا تھا، عمران خان کے بڑے سخت مخالف ہیں، وہ عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک تو لڑنا ہوتا ہے نا، عمران خان لڑا بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت لڑا ہے، یعنی جس نے جیل میں بیٹھ کے جو ہے وہ دوڑیں لگوا دی ہیں، یہ ورڈ وہ استعمال کرتے ہیں عمران خان کے لیے، حالانکہ وہ کٹر مخالف ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا وہ سمڈیال نے کمال کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جی وہی جو ہے نا مقبول ہے اور وہی جو ہے نا وہ قبول ہے، چاہے کوئی مقبولیت کہے، چاہے کوئی قبولیت کہے، چاہے وہ دریائی گھوڑا سہیل وڑائچ ہو، چاہے وہ منا منی فاروق جو بھی ہو، بہرحال جو ہے نا وہ وہی قبول ہے اور وہی مقبول ہے، آپ کے اور میرے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج آپ سمڈیال میں دیکھتے آر او آفس کے باہر جو کنٹینرز لگے ہوئے تھے وہ دیکھتے، پھر پریزن وینز دیکھتے، پھر لوگوں کے سر سے نکلتا خون دیکھتے، بہرحال اور آخر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو یزید کا جو 3 سالہ جو جبر تھا، جو ظلم تھا، جو زیادتی تھی، وہ ہار گئی اور خان جو ہے وہ جیت گیا۔ میں نے کل پرسوں بھی اپنے ویلاگ میں اس بات کی تشریح کر دی تھی کہ یزید ایک استعارہ ہے، ایک علامت ہے، وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ نشانی ہے،
وہ جو نشانیاں کسی دور میں کسی کو دی جاتی تھی کہ یہ فلاں کی نشانی ہے، یزید نشانی ہے، کیونکہ پاکستان میں جو گزشتہ 3 سال سے ہو رہا ہے نا، اس کو کسی بھی طور سے آپ یزید سے کمپیئر کر سکتے ہیں، یزیدیت سے کمپیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ حق بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آپ سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آپ تاریخ کے رائٹ سائڈ پر جو ہے وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ نظام آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، یہ نظام جو ہے وہ آپ کا غلط دباتا ہے، یہ نظام آپ کی جو ہے نا وہ زبان کاٹتا ہے، یہ نظام جو ہے وہ آپ کی گردن ناپتا ہے۔ تو 3 سال میں جو کچھ ہوا، اور مقصد کیا ہے، میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ مقصد ہے لوگوں کو مایوس کرنا۔ اگر آپ ہوتے ہیں مایوس اور آپ بیٹھ جاتے ہیں چپ کر کے گھر، پھر تو ان کی موجیں ہیں، یہ جو مرضی کریں۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ عمران خان سے نفرت کیوں ہے۔ عمران خان نے آپریشن کر دیا ہے آنکھوں کا، ہمیں جو ہے 47 سے جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا تھا، پھر ہمیں دھندلا دھندلا نظر آنا شروع ہوا، پھر تھوڑی اور بہتری آئی، کچھ بھٹو صاحب نے بھی کردار ادا کیا، لیکن یہ جو آئے سرجن آیا نا، اس نے تو بالکل ہی 14 طبق روشن کر دیے، یعنی ہر ایک کی آنکھ 6x6 ہو گئی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے، یہ سیاستدان کیا کرتے ہیں، الیکشن کیسے ہوتا ہے، جیت تک کوئی کس طرح ہے، یہ فارم 47، یہ فارم 45، یہ سکندر سلطان راجہ بچے بچے کو پتہ ہے، اور کس کی مہربانی ہے، خان صاحب کی۔ تو بہرحال یہ جو جبر تھا یہ کوئی ختم تو نہیں ہو گیا، جاری ہے۔ یہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ اگر کبھی تاریخ لکھی گئی نا ان 3 سالوں کی، میں آپ کو قسمیہ طور پہ کہتا ہوں کہ آپ ایسے ایسے واقعات سنیں گے، ایسے ایسے واقعات کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ اتنا کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا، لوگوں کے کاروباروں کے ساتھ ہوا، لوگوں کی نوکریوں کے ساتھ ہوا، لوگوں کے گھروں کے ساتھ ہوا، لوگ معذور ہو گئے، لوگ پیسے بھر بھر کے تاریخوں پہ جتنے کیسوں میں لوگوں کو الجھایا گیا، یہ تو کچھ بھی نہیں آپ نے نہ دیکھا نہ سنا، جو جن کے ساتھ بیتی ہے، اور انہوں نے 3 سال میں کیا ہے جو کچھ مل کے۔ بہرحال وہ سارا کچھ ہار گیا، نتیجہ کچھ بھی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا نا، جنگ جو ہے نا لڑتے آپ کس طرح یہ دیکھنا ہے۔ رات کو 12 بجے 8 فروری کو بھی یہی ہوا تھا، رزلٹ چینج ہو جائے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن لوگوں نے ریزسٹنس شو کی، لوگوں نے مزاحمت شو کی، لوگ باہر نکلا، لوگوں نے پھر لائنیں لگائیں، اور لگتا بھی نہیں تھا کہ یہ ضمنی الیکشن ہے سمڑیال میں، اور وہی جو ہے وہ قبول ٹھہرا، وہی مقبول ٹھہرا، وہی رہنما ٹھہرا، اسی کے نعرے لگے، نہ وہ قیدی نہ غدار، قیدی نمبر 804، وہ جو ہے یہ لوگوں نے کمال کیا، اور لوگوں نے جو ہے نا وہ سسٹم کو بڑا مایوس کیا کہ جی ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، ہم نے گولیاں تک چلا دی، یعنی آنسو گیس، ڈنڈے، سوٹے، پرچے، یہ تو خیر ہر دور میں ہوتا رہتا ہے، ہم نے سنائپر سے جو ہے نا گولیاں مروا دی، ہم نے سر کھول دیے گولیوں سے، ہم نے جو ہے نا وہ معذور کر دیا، ہم نے ریڑھ کی ہڈیاں پھاڑ دی، ہم نے جو ہے نا وہ کنٹینروں سے نیچے پھینک دیا، دعا مانگتے بندے کو، لیکن یہ نہیں، یہ گھر میں نہیں بیٹھتے آرام سے۔ یہ ہے امید کی کرن، وہ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ بد دل آپ کرتے ہیں، یہ امید کی کرن ہے، ٹکرانا، بار بار ٹکرانا، اور یہ سسٹم گر جائے گا، میری بات لکھ لیں، یہ سسٹم گر جائے گا، یعنی اسی طرح مزاحمت ہوتی رہی، اسی طرح لوگ باہر نکلتے رہے، اسی طرح لوگ خوف کا بت توڑتے رہے، تو یہ سسٹم گر جائے گا، قوم کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یقین کریں کہ آج سمڑیال نے کمال کر دیا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، صبح یعنی ہو سکتا ہے کہ جی وہ جیت جائیں نون لیگ والے، لیکن ہر کسی کو پتہ ہے، یعنی سسٹم پہلے ننگا تھا نا، بالکل ننگا تھا، الف ننگا تھا، اس کے جسم پہ کچھ بھی نہیں تھا، پی ٹی آئی روزانہ کیمرہ اس پہ فکس کر دیتی ہے، اور دنیا دیکھتی ہے، دنیا کہ یہ تو جی بالکل ہی، یہ تو یعنی انہوں نے تو فلم چلائی ہوئی ہے انگریزوں والی، پی ٹی آئی ان پہ کیمرہ فکس کر دیتی ہے، اور وہ کدھر گئی مقبولیت، وہ کدھر گئی ٹک ٹاکیں، وہ کدھر گئے حگ، وہ حگ کدھر گئے، اور وہ جو ہے نا بھاگ دوڑ کدھر گئی،
शो स्वीट, वो ब्रांडेड सूट किधर गए, ये फिर जो है ना वो, तो ये जो कूफी पान का ख़त्म होना है ना, कूफी, कि हमने कूफी कभी नहीं बनना, कि हम अभी तक हम जो है ना वो शर्मिंदा हैं एज उम्मत, जो हम खामोश रहे 10 मुहर्रम को, हम कुछ नहीं कर सके, यानी मैं कूफा की बात कर रहा हूँ, अभी तक हमें शर्मिंदगी है, अभी तक हमें अफसोस है, अभी तक हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि काश कूफा बाहर निकल आता। 12 लाख संबड़ियाल जो है, इमरान मकबूल है जी, इमरान कबूल है, जो मर्जी है ये कहते रहे। अब साबिर शाकिर की मैं आपके सामने जो है ना वो बात करता हूँ। वो कहते हैं कि जो जनरल साहब की जो है ना, जब पहली दफ़ा आर्मी चीफ बनने के लिए नाम आया ना, उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं था। क्यों नाम नहीं था? क्योंकि 26 नवंबर को इन्होंने घर जाना था, 26 नवंबर 2023 को इन्होंने घर जाना था, ठीक है जी। और इनकी 3 दिन इनको रोका गया, 3 दिन। पहली दफ़ा जो नाम आया उसमें नाम ही नहीं था, दूसरी दफ़ा इन्होंने हुकूमत की फरमाइश पे इनका नाम आया और इन्होंने 26 नवंबर को घर जाना था, 29 नवंबर को उनको चीफ बना दिया गया। अच्छा, वो सारा कुछ चल रहा है, फिर उसके बाद जो है ना वो जल्दी जल्दी फील्ड मार्शल भी बना दिया गया, लेकिन वो पीछे असल मौजूद है, असल वो अब जो है ना वो कानूनी कवर चाहिए, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। वहां से काम शुरू हुआ, वहां से कि ये 3 दिन पहले इन्होंने रिटायर हो जाना था। जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूं कि इस स्टोरी का इंकशाफ किया है साबिर शाकिर साहब ने, कि एक जो मुतालबा हो रहा है ना, एक मुतालबा, ये आप किसी भी डिक्टेटर को देख लें, ज़िया से शुरू करें, मुशर्रफ तक आएँ, बाद में वो सिर्फ वो कानूनी कवर चाहते हैं कि हमारी जान छुड़वाओ, बाकी सारे बाढ़ में जाएं। हमें क्या, हमें कानूनी कवर दो। अब कानूनी कवर किस तरह मिलेगा? कानूनी कवर मिलेगा वो 27वीं तरमीम से, तरमीम होगी आइन में। इस बात पे इमरान खान नहीं आ रहे कि इमरान खान इस बात पे आए, और सिर्फ वो नहीं, वो 26 और 29 नवंबर वाला नहीं, और जो कुछ बाद में हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ जो आइन के खिलाफ था, वो अब आइनी कवर चाहिए, अब वो तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, क्योंकि वो सारी इतनी बड़ी लिस्ट है वो मौजूद है। यानी आप पहली दफ़ा सुन रहे होंगे ना कि जी मुतालबात और ये और मुज़ाकरात और सारा, ये साबिर शाकिर ने कहा है कि ये एक बात कि जी हमें वो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, और वो भी तरमीम के ज़रिए चाहिए, वरना तो वो तकर्री नहीं बनती। मैंने आपको बताया कि जो पहली दफ़ा लिस्ट आई ना, उसमें जनरल फैज़ थे, जनरल अज़हर अब्बास थे, जनरल जो है ना वो, अब मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहे, जो उस वक्त मौजूद थे, उनमें जनरल आसिम का नाम ही नहीं था, क्योंकि इन्होंने तो 26 को घर जाना था। तो फिर 3 दिन इनको रिटेन किया गया, फिर दूसरी समरी मंगवाई गई, और दूसरी समरी में इनका नाम था, क्योंकि इन्हीं को बनाना था बकौल इमरान खान के लंदन प्लान, तो फिर इनको बना दिया गया। लेकिन वो सारा कुछ वहीं पे मौजूद है, किसी ने खोल लिया। तो वो जो मॉडल टाउन में किस्सा हुआ था मिनहाजुल कुरान तैरुल कादरी के, वो जो लोगों को गोलियां मारी गई, हमला औरतों को मारी गई, वो FIR सील है, FIR सील पड़ी है, किसी ने खुलवा दी। जिस तरह वो भुट्टो ने खुलवाए, भुट्टो के खिलाफ खुली थी, ज़िया ने खुलवाई थी, ये नवाज शरीफ लोगों के खिलाफ भी पड़ी है FIR। उधर वॉल्यूम 10 भी पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि फिर रियासत की मजबूरियां होती हैं, रियासत फिर अपने टाइम पे जो उसने करना होता है वो करती है। तो ये एक मुतालबा, यानी एक मुतालबा, मैं पता नहीं आपको समझा पाया हूं या नहीं, कि उस सारी चीज को कानूनी कवर चाहिए, आईनी कवर चाहिए, वरना आपको पता है कि आइन की खिलाफ वर्जी आर्टिकल 6 कोई भी लगा सकता है, किसी वक्त भी लगा सकता है। हालात एक जैसे तो नहीं रहते। अब फील्ड मार्शल के आगे ओहदा भी नहीं है, ये कर नहीं सकते, ये यही खुशामदें कर सकते हैं। ये बहरहाल साबिर शाकिर ने जो है वो इंकशाफ किया है। अब हम फिर आते हैं जो है ना समड़ियाल पे, कि फील्ड मार्शल साहब, इनको पहले भी कहा, तकरीबन सारे यूट्यूबर्स ने कहा कि इतनी बड़ी खिलाफ वर्जी हो रही है कि वहाँ पे जो है वो फ्लैक्सिस पे वो आपके जो है ना वो लगी हुई हैं, तस्वीरें लगी हुई हैं।
نون لیگ کے فلیکسز پہ آپ کی تصویریں کیا کر رہی ہیں؟ آپ پاکستانی فوج کے سربراہ ہیں یا آپ نون لیگ کے سربراہ ہیں، لیکن وہاں پہ تصویریں لگی. یعنی لوگوں نے مقابلہ کیا بنا دیا؟ لوگوں نے مقابلہ بنا دیا عمران خان ورسز جو ہے نا وہ فیلڈ مارشل جی. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی ادھر کیا بیانیہ بنایا جا رہا تھا؟ ادھر بیانیہ بنایا جا رہا تھا اپنے غیر سرکاری ترجمانوں کے ذریعے کہ جی ہم نے بھارت کو دھول چٹائی، بڑا اچھا کیا، ہم نے بھارت کو جو ہے نا وہ مارا، ٹھیک، بالکل ٹھیک ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. اور ہماری پوزیشن اور ہماری مقبولیت اور ہماری یہ اور ہماری وہ آج سمڈال میں نظر آ گیا. میں بار بار کہہ رہا ہوں رزلٹ کچھ بھی ہو، ہر کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. نون لیگ کے کیمپ دیکھے، وہاں کتے بھونک رہے تھے. پیپلز پارٹی تو پھر آپ کو پتہ ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی ہو گئی، وہ ٹی ایل پی والے دوست ہو گئے، کسی کا کچھ بھی نہیں تھا، پی ٹی آئی تھی. اور وہ جو وڑائچ صاحب تھے جو فوت ہوئے ہیں، تو ان سے بھی ویسے آج قبر پہ جا کے پوچھنا تھا کہ وڑائچ صاحب وہ جو فارم 47 آپ نے لیا تھا وہ ساتھ لے کے گئے ہیں قبر میں یا؟ کیونکہ پہلے بھی یہ سیٹ پی ٹی آئی جیتی تھی، یہی جو ہے نا وہ نشاط صاحب جیتے تھے، لیکن وہ وڑائچ صاحب جو تھے وہ فارم 47 لے کے اب میرا خیال ہے کفن میں کہیں رکھ دیا ہوگا ان کے، یہ تو یاد ہی کسی کو نہیں ہے. پھر اب ان کی بیٹی آ گئی کیونکہ نون لیگ ہے، ورنہ میرا خیال ہے وڑائچ صاحب کو جو فارم 47 ملا تھا، فارم 47 تو وہ کفن میں ڈال کے لے گئے ہوں گے کہ ادھر بھی فارم 47 کی جنت ملے گی، فارم 45 کی تو ملے گی نہیں. پتہ نہیں اب انہوں نے فارم ان کے کفن میں، اب تو خیر اللہ ان کو غری کے رحمت کرے، بہرحال وہ بھی فارم 47 کے تھے، اب ان کی بیٹی آ گئی. تو بہرحال جو ہے نا کمال کیا ہے ویسے فیلڈ مارشل صاحب. آپس کی بات ہے، کوئی مائنڈ کرے میرا مطلب، کوئی ناراضگی والی گال کو نہیں، کوئی غصے والی گال نہیں، کمال کیا ہے سمڑیال نے. یعنی یہ جو قوم ہے نا، اس قسم کی قوم وہ قسمت والوں کو ملتی ہے. یقین کریں کہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ لوگوں کے پیچھے ایسی قوم ہے. اتنا کرنٹ ہے اس قوم میں، اتنی ریزسٹنس ہے، اتنا جوش ہے اور اتنی بے خوفی ہے. یعنی آپ جنگ کے دنوں میں دیکھیں نا، یہاں میمز بن رہی تھی کہ جنگ شروع کریں، ہم نے جنگ کے لیے کپڑے سلوائے ہیں، ہم نے جو ہے نا وہ جنگ کے لیے چوڑیاں خریدی ہیں. یعنی یہ خوش قسمتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ اپوزٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں، قوم کچھ اور چاہتی ہے، آپ اپوزٹ سائڈ پہ کھڑی ہیں. قوم ان کے منہ پر تھوکنا نہیں چاہتی، قوم ان پہ لعنت بھیجتی ہے، ان کے چہروں پہ پھٹکارے ہیں، کیونکہ یہ 40 سال سے قوم کو چے بنا رہے ہیں. یہ قوم کی ہر چیز لوٹ کے کھا گئے ہیں. ٹک ٹاکیں بن رہی ہیں، خزانے کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، چھوٹے جانور، بڑے جانور، خوبصورت جانور. ادھر جو ہے نا وہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں منڈیوں میں. منڈیاں پہلے نہیں لگتی تھی پاکستان میں، ہر سال لگتی ہیں. ادھر فلیکسز آ گئے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آج یہ یعنی چھوٹا سا حلقہ تھا لیکن دیگ اسی طرح چکھی جاتی ہے. یعنی آپ کی جو توجہ مبذول کرانی تھی جان کی امان پاتے ہوئے کہ دیگ اسی طرح چکھی جاتی ہے. یہ سینٹیمنٹس ہیں لوگوں کے ان کے خلاف. حالانکہ لوگوں کو پتہ ہے ان کی حکومت ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ فنڈز انہوں نے دینے ہیں، پیسے انہوں نے دینے ہیں، لیکن لوگوں کو ترقیاتی کاموں میں اب دلچسپی نہیں رہی. وہ سوراب برکتیں جو ہے نا سیاست پی کے انہوں نے راول پنڈی کا سروے کیا، ذرا سن لیں. ایک ایک بندے کے پاس وہ گئے ہیں اور وہ سروے آپ نے ہیڈ فون لگا کے سننا ہے کہ لوگوں نے جو ان کو گالیاں دی ہیں اس حکومت کو، تو کمال کیا ہے. یعنی میں نے کہا نا کہ یہ دیکھ کر نا، یہ جذبہ دیکھ کر، یہ جوش دیکھ کر، یہ مزاحمت دیکھ کر تو ایک حوصلہ، عجیب سا حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کوفی نہیں ہیں اور کہ ہم زیادتی پہ اور ظلم پہ اور اس کو انجوائے کریں. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ میری بات یاد رکھنی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یہ پلٹ کر نون لیگ پر، یہ پلٹ کر پیپلز پارٹی پر، یہ پلٹ کر ایم کیو ایم والے چوہوں پر، یہ پلٹ کر مولانا پر، یہ سب پہ آئے گا. تبھی تو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی تاریخ بھری پڑی ہے. میں نے بتایا نہیں یہ 3 سالہ دور میں انہوں نے، ان کی 3 سالہ دور کا آج جو نچوڑ تھا وہ سمڑیال میں نظر آ گیا کہ لوگ کس طرف کھڑے ہیں. کمال کی فائٹ کی ہے، کمال کی فائٹ کی ہے. کیونکہ یہ جی رہے ہیں 90 میں، ٹرکوں کے پیچھے تصویریں فیلڈ مارشل ایوب خان کی،
تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد منڈیوں میں تصویریں، فلیکسوں پہ تصویریں، اتھے تصویریں وہ تصویریں گئیاں، یہ وہ نوے نہیں ہیں۔ یہ نون لیگ 6-7 کالم نگار اپنے ساتھ لگا کے پھر رہی ہے، سہیل وڑائچ اور عرفان صدیقی، انصار عباسی۔ اخبار پڑھتا کون ہے آج کل؟ ان کو جانتا کون ہے؟ منافقوں کو۔ وہ گئے زمانے سر، تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ حقائق کو تسلیم کریں جو حقیقی قیادت ہے، جن کو لوگ چاہتے ہیں۔ لوگوں کا ملک ہے، لوگوں کی فوج ہے، فوج ہم میں سے ہے، ہم فوج میں سے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں۔ ویسے فیلڈ مارشل صاحب مزہ آ گیا ویسے صبح، یعنی میرا مطلب ہے مائنڈ کرو نگال کو نہیں، ناراض سے نگال کو نہیں، سمبڑا والی بہت مزہ آیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔